الحمد للہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ محترم حاضرین، آج میں بات کروں گا زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں۔ اگر کسی انسان پر یہ 9 شرطیں پایا جائے تو اس انسان پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اگر ان 9 شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ وہ 9 شرطیں کیا کیا ہے؟ میں آپ حضرت کو کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ فتویٰ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172۔ وَأَمَّا شرط وجوبها، اور زکوٰۃ واجب ہونے کا شرط یہ ہے، فَمِنْهَا الْحُرِّيَّةُ، پہلا شرط حریت، آزاد ہونا ہے۔ حَتَّى لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْعَبْدِ، حتیٰ کہ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وَمِنْهَا الْإِسْلَامُ، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے دوسرا شرط یہ ہے الاسلام، مسلمان ہونا ہے۔ حتیٰ لا تجب علی الکافر، زکوٰۃ کسی کافر پر واجب نہیں ہے۔ ومنها العقل، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے تیسرا شرط یہ ہے عقل ہونا چاہیے۔ حتیٰ لا تجب الزکاة علی المجنون، زکوٰۃ کسی پاگل پر واجب نہیں ہے۔ ومنها البلوغ، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چوتھا شرط بالغ ہونا ہے۔ حتیٰ لا تجب الزکاة علی صبی، زکوٰۃ کسی نابالغ بچے پر واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 5 نمبر شرط منہا کون المال نصاباً، مال بقدر نصاب ہونا ہوگا۔ یعنی اگر اس کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو، اور اگر چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو، اور اگر پیسہ ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے جو قیمت ہے اس کے برابر ہو۔ اگر یہ شرطیں پایا جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 6 نمبر شرط یہ ہے وَمِنْهَا الْمِلْكُ التام، مکمل مالک ہونا ہے۔ مثلا آپ کے کچھ مال ہے لیکن اس مال پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ مال آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ان سے نہیں لے پا رہا ہے، تو اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس مال پر آپ کا مکمل قبضہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 6واں شرط یہ ہے کہ اس مال پر آپ کا مکمل قبضہ ہو۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 7 نمبر شرط یہ ہے وَمِنْهَا فَرَاغُ الْمَالِ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، ایک انسان کو چلنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتے ہیں ان تمام ضرورت والے چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسے گھر، مکان، زمین، ان جیسے چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 8 نمبر شرط یہ ہے وَمِنْهَا الْفَرَاغُ عَنِ الدَّيْنِ، کہ اس انسان پر قرضہ نہ ہو۔ مثلا کسی انسان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے 70,000 کے، تو 1 لاکھ سے 70,000 کو ہٹا دو، باقی رہ گیا 30,000۔ اگر یہ 30,000 نصاب کے بقدر پہنچ جائے تو اس 30,000 پر زکوٰۃ واجب ہوگا، پورا 1 لاکھ پر نہیں، 30,000 پر ہوگا۔ اگر 30,000 نصاب کی بقدر نہ پہنچے، نصاب کے بقدر نہ ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے آخری شرط یہ ہے کون النصاب نامیان، نصاب کا نامی ہونا ہے، یعنی وہ جو مال ہے، مال کے اندر بڑھوتری ہونے کا صلاحیت ہو۔ اگر آپ کے پاس ایسا مال ہے جس کا قیمت
مثلاً آج بھی 10,000 ہے، 20 سال کے بعد بھی 10,000 ہی رہے گا، تو اس جیسے مالوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 9 شرطیں۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط نہیں ہوگا، مفقود ہوگا، تو اس انسان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے زکوٰۃ کن کن مالوں پر واجب ہے۔ زکوٰۃ 4 طرح کے مالوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 سونا پر، اگر سونا 7.5 تولہ ہو۔ نمبر 2 زکوٰۃ چاندی پر واجب ہوتا ہے، اگر چاندی 52.5 تولہ ہو۔ نمبر 3 زکوٰۃ واجب ہوتا ہے پیسوں پر، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر پیسہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس پیسہ پر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ نمبر 4 زکوٰۃ مال تجارت پر واجب ہوتا ہے، کسی نے کاروبار کے لیے کچھ سامان خرید کر کے لایا ہے، اگر وہ سامان نصاب کے بقدر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگا، اگر نصاب سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے مصارف کون کون ہے، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہے، فقیر کے لیے ہے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے لیکن اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ والمساکین، نمبر 2 زکوٰۃ کا حقدار ہے مساکین۔ مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جن کے پاس 1 یا 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں، جو بالکل غریب ہوتا ہے اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، عاملین علیہا یعنی پہلے جو اسلامی حکومت ہوا کرتا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی کو مقرر کرتا تھا، تو جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا تھا ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ حلال ہے۔ اس زمانہ میں مدرسہ والے جو سفیر متعین کرتے ہیں ان سفیروں کو بھی اس زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دینا جائز ہے۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفہ قلوب، مؤلفہ قلوب کہا جاتا ہے جو دشمنان اسلام ہے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اسلام کی طرف مائل کرنا۔ یہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب مؤلفہ قلوب کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5 وفی الرقاب، رقاب یعنی زکوٰۃ کا پیسہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتا تھا، زکوٰۃ کے پیسہ سے اس غلام کو آزاد کرنا بھی جائز ہے، آج کل تو غلام ہے ہی نہیں۔ والغارمین، نمبر 6 غارمین کے لیے، کسی کے اوپر قرضہ ہے، مقروض ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسہ سے اپنے قرض کو ادا کرے، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 7 وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں پیسہ خرچ کرنا۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد مجاہدین ہے، مجاہدین کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مطلقاً اللہ کے راستہ میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا جائز ہے۔ نمبر 8 وابن السبیل، مسافر کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے۔ کوئی مسافر ہے، سفر میں گیا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے نہیں، گھر میں پیسہ ہے لیکن ساتھ میں پیسہ نہیں ہے، تو اس مسافر کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز ہے۔ یہ 8 قسم کے انسان ہیں، اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ان 8 کے سوا اگر ہم کسی اور کو زکوٰۃ دیں گے
وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ باپ، دادا، نانا، پرنانا، اسی طرح دادی، نانی، پردادی، پرنانی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، لڑکے، لڑکیاں، پوتے، نواسے، پوتیا، نواسیہ وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اپنا غلام باندی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کسی کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، صاحب نصاب مالدار کے جو غلام باندی ہے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، مالدار کے جو چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، سادات جو بنو ہاشم ہوتا ہے، نبی کے خاندان ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، بنو ہاشم کے جو آزاد کردہ غلام ہے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ہم جب زکوٰۃ دے دیں گے تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 1، جب زکوٰۃ نکالیں گے اچھے طریقہ سے حساب کر کے نکالیں گے۔ اگر کوئی جاننے والا ہوگا ان سے مشورہ کر کے حساب کر کے زکوٰۃ نکال کے دے دیں گے۔ اور جب زکوٰۃ دے دیں گے تو بالکل تحقیق کر کے زکوٰۃ دینا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں، تحقیق کر کے زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر ہم اچھی طریقے سے زکوٰۃ دیں گے، صحیح طریقہ سے زکوٰۃ دیں گے تو دنیا کے اندر ہمیں 2 فائدہ ملے گا، 2 نعمت ملے گا۔ اور یہ میرا بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حدیث ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو انسان صحیح طریقے سے زکوٰۃ دے گا ان کے مال کے اندر اضافہ ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگا۔ اگر کوئی انسان ہر سال زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن پھر بھی مال میں برکت نہیں ہے، کاروبار دن با دن گھاٹا میں جا رہا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے یا تو حساب لگانے میں ان سے غلطی ہوا یا جس کو انہوں نے زکوٰۃ دیا ہے غلط جگہ میں زکوٰۃ دیا ہے۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ ان 2 چیزوں میں دھیان رکھے کہ زکوٰۃ نکالتے وقت اچھی طریقے سے حساب کرے اور جس کو زکوٰۃ دے تحقیق کر کے زکوٰۃ دے۔ یہ ہوگا ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، اس کے جو مصائب ہوگا، پریشانی ہوگا، آسمانی بالا، زمینی بالا، یہ سب ختم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ زکوٰۃ سے بالائے ٹل جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے اور برابر زکوٰۃ دے رہا ہے پھر بھی ان کے مصیبتیں کم نہیں ہو رہا ہے، بیماریاں، مختلف قسم کے پریشانیاں آتا ہی جا رہا ہے، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس نے زکوٰۃ کا جو حساب لگایا ہوگا یا تو اس میں غلطی کیا ہوگا یا جس کو زکوٰۃ دیا ہے اس صحیح انسان کو اصل جگہ میں زکوٰۃ نہیں دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان پر 10,000 کا زکوٰۃ واجب ہے، اس نے 9,900 روپیہ کو صحیح جگہ میں دیا، 100 روپیہ کو غلط جگہ میں دیا، تو ان کے تو 100 روپیہ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، ان کو جو دنیا میں فائدہ ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا۔ آج کل گلی گلی میں چھوٹا چھوٹا مدرسہ کھول کے بیٹھ گیا، نہ پڑھائی ہے نہ بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے چاندہ کرنا۔ اسی طریقے سے بہت سارے فرضی سفیریں نکل چکے ہیں جن کے پاس کوئی بھی مدارس نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، بچے نہیں ہے، کچھ رسید چھپوا لیتے ہیں، پھر ادھر ادھر گھوم گھوم کر کے یہاں سے 10 روپیہ، وہاں سے 20 روپیہ، وہاں سے 100 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور سب کے زکوٰۃ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔